اچھا مسجد نبوی شریف جب اس کے خریدنے کا مرحلہ درپیش ہوا تو 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سہل اور سہیل انہوں نے عرض کی کہ ہم یہ تحفتاً پیش کرتے ہیں یہ قطع عرضی، اس پر آپ مسجد بنائیں۔ دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے گئے سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی، یعنی قباء تشریف لائے، یہاں قیام ہوا تو سب سے پہلے کیا کیا؟ مسجد بنائی، اور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سب سے پہلے کیا کیا؟ تو یونس صاحب آپ کو یاد ہوا اس بستی میں بھی شروع میں ہی تقریباً مسجد بن گئی، چند مکان تھے، ہوائیں تیز چلتی تھی ٹھنڈی، اور اس سڑک کے اوپر وضو خانہ تھا، وضو خانے سے وضو کر کے تو کمرے تک پہنچتے پہنچتے بندہ ٹھٹرنے لگ جاتا تھا، کب کبھی تاری ہو جاتی تھی سردیوں میں۔ ہاں جی آج اللہ کا فضل دیکھو کتنا پیارا وضو خانہ بنا ہوا، اطمینان سے وضو کر کے بڑے اچھے ماحول میں آ کے نماز پڑھتے تو دعا کرو کہ جن لوگوں نے اس میں 1 روپیہ بھی لگایا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دین دنیا آخرت کو روشن اور کامیاب کرے۔ اتنی بڑی سہولت پہنچائی۔ اس جگہ پہ ایک چھپڑ تھا بہت گہرا قسم کا جس میں پانی کھڑا رہتا تھا، اس کو جو ہے پاٹنے میں کتنا کام ہوا ہے۔ ہمارے وہ حاجی عبدالغفور صاحب تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، کتنی ٹرالیاں یہاں مٹی کی پھینکی گئی۔ تو بہرحال یہ بھی ایک فضل ہے اور شرف ہے جس پر اس عبادی کے مکین فخر کریں گے کہ یہاں پر بھی ابتدا ہی میں مسجد بنائی گئی ہے نا جی۔ تو مدینہ طیبہ میں بھی سرکار تشریف لائے تو سب سے پہلے کیا بنائے؟ یہ طلعت صاحب بھی اس دور کے نمازی ہیں، وہ چھوٹی مسجد میں نماز پڑھتے، اب چاند ہی رہ گئے ہیں، کئی تو فوت ہی ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے اور ان کو لمبی عمریں دیں، ٹھیک ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ مسجد نبوی شریف کی زمین جب بنانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے قطع عرضی خود پیش کرنا چاہا، فرمایا نہیں ہم اس کی قیمت دیں گے، جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کی قیمت دیں گے، کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ آپ کا اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے درس ہے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ انہوں نے ڈر کی زمین دے دی تھی حضور کے دبدبے روب کی وجہ سے تو یہ جبرن لے لی ہے، فرمایا نہیں ہم قیمت دیں گے اس کی۔ تو قیمت ہوئی 5000 درہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ابو بکر اس کی قیمت ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں پوچھا ابو بکر تمہارے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں، تمہاری رائے کیا ہے، تمہاری مرضی کیا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں کہ سرکار حضرت ابو بکر کے مال میں ایسے تصرف فرماتے تھے جیسے اپنا مال، پوچھا نہیں کہ دینے ہیں یا نہیں دینے، تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا مشورہ کیا، حکم کہ لاؤ پیسے 5000 درہم دو۔ 5000 درہم دیے اور وہاں پر مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا آغاز ہوا۔ وہ مسجد جہاں ایک نماز پڑھے تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ ایک بندے کو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جو بھی نیکی کے کام میں شریک ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ اس نیکی کا سب کو ثواب ملے گا، لیکن جو سبب بنا تھا اس کو اکٹھا کر کے ملے گا۔ اب دیکھو کتنے ہزاروں لوگ مل کے، لاکھوں لوگ ایک وقت میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں ہر ایک کو 50,000 نماز کا ثواب ملا اور سب کا ملا کے ابو بکر صدیق کو ملا۔ کیسا نیکیوں کا میٹر چل رہا ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں، لوگ بعض اوقات کچھ فیل کر جاتے ہیں کہ مسجد میں حصہ ملاؤ، منار میں حصہ ملاؤ، اس کام یہ تو ایک نیکی کا کام ہے، ان کا آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ یار ہم بھولے ہوئے تھے تو ہمیں کسی نے یاد دلا دیا کہ یہ کام کرو، نہیں نا جی۔ تو ایسے نیک کاموں میں جو حصہ لینے کی دعوت دے بندہ اس کو شکر گزار ہو کہ میں تو بھولا ہوا تھا۔ اچھا لوگ کہتے ہیں مہنگائی بڑھی ہے تو جن کاموں سے رزق میں برکت ہوتی ہے وہ کام چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو رزق بڑھتا ہے، تو لوگ اس کو پہلے بند کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے حالات ٹائٹ ہو گئے تو جو اللہ کے راستے میں دیتے تھے اس کو روک لو، حالانکہ وہ خرچ کرنے سے اور بڑھتا ہے۔ حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفاً فرمایا ہے، یعنی آپ کا تو ہر فرمان سے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوگا، صدقہ سے مال کم نہیں ہوگا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال میں برکت ہی ہوگی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسجد نبوی شریف کی زمین خریدی ہے، بعد میں توسیع ہوتی رہی، حضرت عمر نے بھی کروائی، حضرت عثمان غنی نے بھی کروائی اور آج تک ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آغاز اس کا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ سب سے پہلا خطبہ بھی آپ نے دیا اسلام کی دعوت پر مشتمل، اول خطیب دعا الی اللہ، جس نے سب سے پہلے اللہ کی طرف دعوت دی وہ بھی ابو بکر صدیق ہے۔
6 افراد عشرہ مبشرہ میں سے وہ آپ کی دعوت پہ مسلمان ہوئے. دیکھیں آپ، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت زبیر بن العوام ہے، طلحہ بن عبید اللہ ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، ابو عبیدہ بن الجراح ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے جی. ان کے علاوہ عثمان بن مظعون وہ بھی آپ کی دعوت پر مسلمان، بڑے جلیل القدر وہ صحابی ہیں. جنت البقیع میں اول مدفون آپ ہوئے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ ہے نا جی. تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا. جنت کے 8 دروازے ہیں. کسی سے نمازی کو پکارا جائے گا، کسی سے روزے دار کو پکارا جائے گا، کسی سے مجاہدین کو پکارا جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تجھے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا. کتنی بڑی خصوصیت ہے، کتنی بڑی یہ سعادت ہے، کتنی بڑی خوشبختی ہے. اچھا یہ تو زمین کی بات ہے، آسمان کی بات ہو رہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میرا آسمانوں سے گزر ہوا تو ہر آسمان پر میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے محمد الرسول اللہ و ابو بکر صدیق خلفی. میرے پیچھے یعنی میرے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق کا نام بھی لکھا ہے. ہاں جی، ہر آسمان کے اوپر لکھا ہے، ہر آسمان کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا ہے. تو یہ خصائص ابو بکر صدیق کا بیان تو بہت طویل ہے. ہمارے لیے اس میں درس اور سبق یہ ہے کہ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی اگر ایک لفظ میں بیان کرنی ہو تو وہ عشق رسول ہے. کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان میں رچا ہوا تھا، ٹھیک نا جی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ان میں رچی بسی ہوئی تھی. تو ہمارے لیے اس میں درس ہے کہ ہم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک پہ عمل کریں، آپ کے احکام پہ عمل کریں. زندگی مختصر سی ہے، بندے نے دنیا سے چلے جانا ہے. مزہ تب ہے کہ تو شاید آخرت جمع کر کے جائے، نیکیوں کا سامان کر کے جائے اور آخرت میں سرخرو ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے احوال و فضائل ہم انشاءاللہ جمعے میں بیان کرتے رہیں گے. آج کچھ خصائص صدیق اکبر کا بیان میں نے آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کی ہے.